الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، جس میں آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا اس کا بیان ہے۔ اسی حدیث کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ عن انس عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسعفه النار مرة فإذا ما جاوز التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما آتاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده ألا يسأله غيرها۔ انس رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہوگا وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو جہنم سے نکلے گا تو گرتے پڑتے ہوئے نکلے گا، کبھی چہرے کے بل گر رہا ہے اور کبھی چلنے لگتا ہے، اور آگ اس کو جلا رہی ہے، کبھی آگ اس کو کسی طرف سے آگ کا جھونکا، آگ کا لپٹ اس کو پکڑ رہا ہے، یعنی اس طریقے سے گرتے پڑتے جہنم سے وہ نکلے گا۔ جب اس کو تجاوز کر دے گا، جب نکل جائے گا تو کہے گا کہ بڑی بابرکت وہ ذات ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ جہنم سے کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نجات دی، بڑی ہی بابرکت و ذات ہے، اور کہے گا لقد اعطانی اللہ شیئا ما آتاہ احدا من الاولین والآخرین، اور مجھ کو وہ چیزیں عطا کی ہیں جو اولین اور آخرین میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ جہنم سے نکل جانا، اس پر اتنا زیادہ وہ خوش ہوگا، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مجھے عطا کر دی جو کسی کو عطا نہیں کی ہے اولین اور آخرین میں سے کسی کو۔ جبکہ کتنے لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوئے ہیں، لیکن اس بندے کو معلوم نہیں ہے۔ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، تو اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت سے قریب کر دے کہ اس کے سائے میں آرام کروں، اس سے سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے ابن آدم، اگر میں اس سے کے قریب کر دوں تو تم مجھ سے اس کے علاوہ سوال تو نہیں کرو گے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ سوال کرو گے؟ وہ کہے گا لا یا رب، نہیں کچھ نہیں سوال کروں گا۔ وَيُعَاهِدُهُ، اور اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرے گا کہ اس کے علاوہ کچھ سوال نہیں کرے گا۔ وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ، اور اللہ تعالیٰ یعنی اس کا رب اس کی معذرت، اس کا عذر قبول کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، یعنی یہ بندہ جو چیز دیکھ رہا اس پر اس کو صبر نہیں ہوگا۔ فَيُدْنِيهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے قریب کر دے گا۔ فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، تو یہ اس کا سائے میں، اس کے سائے سے سایہ حاصل کرے گا، اس کا پانی پیے گا۔
پھر اس کو ایک دوسرا درخت دکھایا جائے گا، بلند کیا جائے گا، یہ پہلے سے اچھا ہوگا، پہلے والے درخت سے اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اے رب مجھے اس درخت سے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور اس کے سائے میں آرام کروں۔ لا اسألک غیرہ، اے اللہ میں اس کے علاوہ اب سوال نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم الم تعاہدنی، کیا تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا اللہ تسألنی غیرہ، کہ اس کے علاوہ کچھ سوال نہیں کروں گا، کیا تم نے نہیں کہا تھا؟ فیقول، تو کہے گا لعلی ان ادنیتک منہا تسألنی غیرہ، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اگر میں اس کے قریب کر دوں تو تم اس کے علاوہ سوال کرو گے، اس کے علاوہ بھی سوال کرے گا۔ فیعاہد اللہ یسأل غیرہ، تو وہ کہے گا کہ نہیں اس کے علاوہ اب کوئی سوال نہیں کروں گا۔ وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو چیز یہ دیکھ رہا اس پر اس کو صبر نہیں ہے، پھر اس کو قریب کر دے گا، اس سے سایہ حاصل کرے گا، اس کا پانی پیے گا، پھر اس کو ایک درخت دکھایا جائے گا جنت کے دروازے پر، ایک درخت بلند کیا جائے گا جنت کے دروازے پر، یہ پہلے دونوں سے اچھا ہوگا۔ پھر وہ کہے گا اے رب ادنینی من ہذہ، اے میرے رب مجھے اس درخت سے قریب کر دے، تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں، سایہ حاصل کروں اس درخت کا اور اس کا پانی پیوں۔ لا اسألک غیرہ، اے اللہ میں اس کے علاوہ اب سوال نہیں کروں گا۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم الم تعاہدنی، کیا تم نے جو ہے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم سوال نہیں کرو گے اس کے علاوہ؟ تو کہے گا بلا یا رب، کیوں نہیں یا رب، ہادی لا اسألک غیرہ، بس یہی، یہ آخری ہے، یعنی ہادی بس یہ لا اسألک غیرہ، اس کے علاوہ اب سوال نہیں کروں گا۔ وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بنی آدم کو صبر نہیں ہے تو اس کو معذور سمجھے گا، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ عَلَيْهَا فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، پھر اس کو اس سے قریب کر دے گا۔ فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جب اس کے قریب ہو جائے گا، اس درخت کے پاس جائے گا تو جنت والوں کی آواز سنے گا، وہ جنت والوں کی آواز سنے گا۔ فَيَقُولُ اے رب أَدْخِلْنِيهَا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دیجئے، اس جنت میں مجھے داخل کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم ما یسرینی منک ایردیک ان اعطیک الدنیا مثلها معها، اے ابن آدم کیا چیز ہے جو میں تمہیں دے دوں جس کی وجہ سے سوالات کا سلسلہ ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد تم سوالات کرنا چھوڑ دو۔ ایردی کا، کیا تم کو یہ چیز راضی کر دے گی کہ میں تم کو دنیا اور اس کی طرح سے تم کو جنت میں دے دوں، جس طریقے سے دنیا ہے دنیا کی طرح سے اور اس کے مثل اور تم کو دے دوں تو کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ قال یا رب اتستہزئ منی وانت رب العالمین، وہ بندہ کہے گا کہ اے رب تم مجھ سے مذاق کرتا ہے اور تو رب العالمین ہے، یعنی اس بندے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنت میں تو جگہ ہوگی نہیں، اور ہوگی بھی تو تھوڑی سی جگہ ہوگی، اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ مجھ کو دے رہا ہے، اتنی بڑی چیز مجھے دے رہا ہے، گویا کہ مذاق کر رہا ہے مجھ سے، ہوگا نہیں پھر دے رہا ہے کیسے؟ تو اس کا ذہن اس کے سمجھ کے حساب سے، یعنی یہ سمجھ رہا کہ اتنی بڑی چیز کیسے مجھ کو ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر اپنی بات میں صادق ہوتا ہے۔ فضحک ابن مسعود، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہنسے، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ابن مسعود ہنسے، تو پھر انہوں نے کہا تم لوگ مجھ سے سوال نہیں کرو گے
الا تسألونی مما اضحک، کیوں میں ہنس رہا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا مما تضحک، کیوں آپ ہنس رہے ہیں، کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ قال ہکذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اسی لیے میں نے بھی ہنسا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی لیے میں نے بھی ہنسا۔ فقالوا مما تضحک یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ قال من ضحک رب العالمین حین قال تستہزئ منی وانت رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کی وجہ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہنسی آ گئی جب اس کی یہ بات سنا بندے کا کہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اے رب تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو سارے جہان کا رب ہے، وانت رب العالمین۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہے گا انی لا استہزئ منک، میں تم سے مذاق نہیں کرتا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ولکنی علی ما اشاء قادر، لیکن میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں، میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر فرما رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جنت کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو آخر میں جا رہا ہے اس کو اتنا بڑا ملک دیا جا رہا ہے، دنیا اور دنیا کے مثل اس کو دیا جا رہا ہے جنت میں۔ تو جو لوگ صدیقین میں ہیں، جو نبیوں میں ہیں، جو صالحین میں ہیں، جو شہداء ہیں، جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہونے والے ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، بغیر کسی عذاب کے، بغیر کسی عقاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، جنت عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچائے۔ جہنم اتنی بری چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے اور عذابوں والی جگہ ہے کہ یہ بندہ جب جہنم سے نکل گیا تو یہ اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نکال کر کے باہر کر دیا، گویا کہ مجھے ایسی چیز عطا کر دی کہ کسی کو نہیں دی ہے، اولین اور آخرین میں سے کسی کو نہیں دی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جہنم عذاب والی جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، ہمیشہ اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے بچائے، جہنم کا منہ دیکھنا نہ پڑے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اعمال صحیح ہوں، جب ہمارے پاس نیک اعمال ہوں، ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہمارے اعمال میں شرک نہ ہو۔ اگر ہمارے عمل میں شرک گھس گیا تو پھر یہ نیکیاں سب برباد ہو جائیں گی، نماز برباد، روزہ برباد، حج برباد، زکوٰۃ برباد۔ اور شرک میرے بھائیوں کیا ہے؟ شرک یہی ہے کہ جن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے ان چیزوں کو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگیں۔ جیسے حج کی توفیق دینا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، ہم کسی اور سے مانگیں۔ عمرے کی توفیق دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم کسی اور سے مانگیں۔ اولاد دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم کسی اور سے مانگیں۔ صحت اور تندرستی دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم کسی اور سے مانگیں۔ دیکھیے ڈاکٹر اسباب ہیں، دوا اسباب ہے، لیکن اصل شافی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی تعالیٰ شفا دیتا ہے، یہ سب اسباب ہیں۔ اسی طریقے سے روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم کسی اور سے روزی مانگیں۔
حادثوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم کسی اور کے در پر جھکیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں حادثات سے بچا لیجئے گا۔ جیسے غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، کتنا کمزور عقیدہ ہے ان کا، آج مسلمانوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک گاڑی میں بیٹھ کر کے جا رہا تھا، جیپ گاڑی تھی، تو اچانک چلتے ہوئے ایک جگہ راستے میں اس نے روک دیا، گاڑی روک دیا۔ تو پھر میں دیکھنے لگا یہ ڈرائیور کیا کرتا ہے، تو گیا، ایک قبر تھی، وہاں پر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کچھ پیسہ دیا اور انہوں نے ایک اگربتی دی جلا کر کے، وہ لے جا کر کے قبر پر لگا کر کے، اور شاید ایک آدھ دو اگربتی لائے، گاڑی میں لگائے اور چل دیے۔ پھر کہنے لگا وہ آدمی، وہ غیر مسلم تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ بابا اتنے پہنچے ہوئے ہیں، یا یہ سرکار اتنی پہنچی ہوئی ہے کہ اگر یہاں پر اگربتی وغیرہ نہ جلاؤ، کچھ مطلب دو نہیں، کچھ چڑھاؤ نہیں، تو حادثہ ہو جاتا ہے، گاڑی کا حادثہ ہو جاتا ہے۔ اور آج اسی طرح کا عقیدہ مسلمانوں میں بھی ہے، بالکل سیم اسی طرح کا۔ کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے کہیں گے اسی طرح کی باتیں۔ تو میرے بھائیو، یہ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوا۔ اس لیے ایک مسلمان کو شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک سے بچیں گے تو پھر کسی نہ کسی دن اگر جہنم میں چلے گئے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو بچائے، جہنم میں چلا گیا آدمی تو کسی نہ کسی دن جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن شرک اگر اس کے عمل میں آ گیا تو وہ پھر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید میں، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ زمین اور آسمان بھر کر کے گناہ لے کر کے جائے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کو جہنم میں داخل کرے، جب تک اس کی گناہ ختم نہ ہو جائے جنت میں داخل نہ کرے، یا اس کی گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ لیکن شرک کے ساتھ گیا ہے تو اس کی گناہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، ہمیں عبرت اور نصیحت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا ہم کو بار بار نہیں ملے گی، یہ ایک ہی بار ملے گی، اور جو ابھی ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہی زندگی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی دنیا کی نہیں ملے گی۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنی زندگی میں عبادت زیادہ سے زیادہ کریں اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما، جنت عطا فرما۔ رب العالمین ہم لوگوں کو جہنم سے بچا۔ رب العالمین دنیا میں تو جب تک زندہ رکھ، ہم لوگوں کو توحید پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔